الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم المهن يوم الدين بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات خالق ذوالجلال میں اپنے لاغیب اور بے مثل کلام میں ارشاد فرمایا ہے اے حبیب اپنی امت سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت اختیار کرو. یہ اجر اس آیت کو اجر رسالت کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے کہ حبیب تیری امت سے تیری رسالت کا جو اجر ہے وہ مودت فی القربہ ہے. اجر کے بغیر اگر کوئی کام پایا تکمیل تک پہنچ بھی جائے تو وہ مقروض رہتا ہے. میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ اگر امتی اجر رسالت ادا نہیں کرے گا تو وہ مقروض رہے گا. اگر اجر رسالت ادا نہیں ہوگا تو اسے حق شفاعت حاصل نہیں ہوگا. حق شفاعت اسے ہی حاصل ہوتا ہے کہ جو اس آیت پہ اجر رسالت کے تحت اجر رسالت ادا کرے وہی حق کا شفاعت کا مستحق ٹھہرتا ہے, اسے ہی شفاعت نصیب ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اب یہ میرے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے, لیکن چونکہ سوال کیا گیا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ
یہ اس سوال کا جواب دیا جائے. چلے میں پہلے اس کا جواب دے دوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ یہ کسی میرے برادر نے لکھا ہے کہ علم کو سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں. یہی عبارت ہے، یہ آپ کے سامنے چٹ ہے. علم کو سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعظیم، ایک ہے سجدہ. یہ دونوں الگ الگ ہیں، ذرا غور فرمائیے گا. تعظیم الگ ہے، سجدہ الگ ہے. جہاں تک تعظیم کا تعلق ہے تو اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ تعظیم کرنا تقویٰ ہے. توجہ چاہوں گا، تعظیم کرنا تقویٰ ہے. شاعر اللہ کی تعظیم کرنا تقویٰ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ علم شاعر اللہ ہے یا نہیں ہے. یہ علم ہے اس عباس علمدار کی ایک یادگار، یہ اس کربلا والے علم کی یہ یادگار ہے. یہ علم کہ جو عباس وفا نے اپنے بازو قلم کرا دیے لیکن علم کو جھکنے نہیں دیا، اپنا سر دے دیا لیکن علم کو جھکنے نہیں دیا. یہ اس علم کی شبیہ ہے، یہ اس کی یادگار ہے. لہذا چونکہ یہ شاعر اللہ، یہ قابل تعظیم ہے. جتنے بھی شاعر اللہ ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ قاضیہ ہو، چاہے وہ شبیہ ذوالجناح ہو، چاہے وہ دیگر عزاداری کے آثار ہوں، ان کی تعظیم کرنا یہ شاعر اللہ کا حصہ ہے. اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے یہ تقویٰ کہلاتا ہے. لہذا اگر ہم علم کو بوسہ دیتے ہیں تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. اگر ہم علم کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. اگر ہم اس علم کا احترام کرتے ہیں، اس علم کو ہم سلام کرتے ہیں تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. آپ خاموش ہو گئے ہیں تو میں جواب تو دینا ہے. یہ تعظیم ہے شاعر اللہ کی، لہذا سلام کرنا بھی تعظیم ہے، علم کے نیچے دعا مانگنا بھی تعظیم ہے، علم کا احترام کرنا بھی تعظیم ہے، علم کو بوسہ دینا بھی تعظیم ہے. اور جو تعظیم کرتا ہے وہ تقویٰ ہے. لیکن جہاں تک سجدہ کرنے کا تعلق ہے، یہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کا جائز نہیں. تعظیم کے بارے میں نے عرض کر دیا، تعظیم تقویٰ ہے اور تعظیم کے جتنے ذرائع ہیں یہ تقویٰ ہے. لیکن سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آ کے سجدہ کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ معبود ہے تو یہ جائز نہیں ہے. لہذا سجدے سے اجتناب لازم ہے. میری ذمہ داری ہے کہ میں منع کروں کہ کوئی عباس با وفا کا سپاہی، کوئی عزادار مظلوم کربلا اس غلط فہمی میں نہ رہے. سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کا جائز نہیں ہے، کیونکہ معبود صرف اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. تعظیم الگ ہے، عبادت الگ ہے. عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. تعظیم اگر علم کی نہیں ہوگی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد. تو دیکھیے مودت، جس نے بھی مودت فی القربہ کا حق ادا کیا، کوئی ابوذر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، اور جس نے بھی مودت سے انحراف کیا، کوئی شیطان بن گیا، کوئی مروان بن گیا، ہاں جی، کوئی حارث بن نعمان بن گیا، حارث بن نعمان فہری
اس نے انحراف کیا مودت سے، عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ مروان نے مودت سے انحراف کیا، جلا وطن ہو گیا، خود نبی نے جلا وطن کر دیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن جس نے مودت فی القربہ کا حق ادا کیا، اپنے آپ کو جھکایا ہے در اہل بیت پہ، آل محمد کے دروازے پہ آ کے اپنے آپ کو جھکایا، تعظیم کی، پہچانا ہے اس دروازے کی عظمت کو، آیت مودت کے تحت اپنی ذمہ داری سمجھی کہ جب تک مودت فی القربہ کا حق ادا نہ ہوگا اس وقت تک نہ اسلام مکمل ہے نہ ایمان مکمل ہے۔ اسلام بھی مکمل ہوتا ہے مودت فی القربہ سے، ایمان بھی مکمل ہوتا ہے مودت فی القربہ سے۔ سلمان بہت دور سے چلا، کہاں سے؟ فارس سے۔ فارس اس وقت کے، آج کے ایران کو اس زمانے میں فارس کہا جاتا تھا۔ فارس سے چلا، کتنا فاصلہ ہے؟ مدینے اور مکے کے درمیان میں ملحق ہوا اس کاروان سے، جو کاروان مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہا تھا۔ توجہ ہے؟ راستے میں آ کے ملا، لیکن اپنے آپ کو در اہل بیت سے وابستہ کیا، مودت فی القربہ کا حق ادا کیا، تو پیغمبر نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت سے ہیں۔ اختلاف ہو گیا تھا انصار اور مہاجرین کا اس امر میں۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہے، کیوں کہ یہ ہمارے ساتھ تو مدینے پہنچا ہے، جبکہ انصار کہتے تھے کہ نہ ہم میں سے ہے، اس لیے کہ مہاجرین تو وہ ہیں جو مکے سے آئے ہیں۔ دونوں اپنا قضیہ لے کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں کہ سلمان انصار میں سے ہے یا مہاجرین میں سے ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا نہ سلمان مہاجرین میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے، بلکہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سلمان کو درجہ ملا۔ ابو ذر نے حق مودت ادا کیا تو پیغمبر کی بارگاہ سے یہ سند عطا ہوئی کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کا وزن نہیں اٹھایا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ بارگاہ رسالت سے جو سچے ہونے کی سند عطا ہوئی ہے یہ جناب ابو ذر کو عطا ہوئی۔ اصحاب میں سے، سارے اصحاب رسول میں سے رسول نے جس کو سچا قرار دیا ہے وہ جناب ابو ذر ہیں۔ مودت فی القربہ۔ چلو خواتین میں سے میری بیٹیاں مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، جس خاتون نے مودت فی القربہ کا حق ادا کیا، اگر کہ کنید بن کے آئی تھی لیکن کنید نہ رہی، نام تھا میمونہ، میمونہ نام تھا، لیکن بارگاہ رسالت میں پہنچی، آیت مودت کے تحت، مودت فی القربہ کے تحت اس گھر کی کنیزی اختیار کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کنیز نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ کنیز نہیں ہے، یہ میری بہن ہے۔ جناب زہرا بھی بہن کہتی ہیں اور حسنین اماں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسنین شریفین جس کو اپنی ماں کہیں، زہرا جس کو اپنی بہن کہیں، اس کے کیا کہنے، نام فضا ہو گیا۔ اور دیکھیے سورہ مبارکہ الدہر میں فضا کا ذکر ہے۔ فضا
فضہ کہتے ہیں چاندی کو. جناب فضہ کے بال سفید تھے لیکن اپنے آپ کو مودت فی القربہ کے تحت اس گھر سے وابستہ فرمایا ہے. تو کیا اعزاز حاصل کیا. جناب سلمان سے ملاقات ہو گئی ایک دن جناب فضہ کی. تو سلمان کہنے لگے دیکھو مجھے یہ اعزاز ملا ہے مودت فی القربہ کے تحت کہ السلمان منا اہل البیت. لیکن جناب فضہ کہنے لگی اے سلمان بے شک تو السلمان منا اہل البیت کا مصداق ہے لیکن ذرا دیکھ تو جہاں بیٹھتا ہے وہاں منافق بھی آ کے بیٹھتے ہیں وہاں مشرک بھی آ کے بیٹھتے ہیں لیکن جس ماحول میں میں رہتی ہوں وہ ماحول آیت تطہیر کے حصار میں ہے اور وہاں منافق کی جرأت نہیں بلکہ فرشتے بھی اجازت لے کے اس گھر کی دہلیز کو پار کرتے ہیں. ملائکہ بھی آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں. جبرائیل اور میکائیل بھی آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں. یہ جناب فضہ کا اعزاز ہو گیا. اللہ اکبر. لہذا میرے بھائیوں مودت فی القربہ کے تحت جس نے بھی اس گھرانے سے وابستگی اختیار کی وہ بلند ہو گیا. بلندی سے جو منسوب ہو جائے وہ بھی بلند ہوتا ہے. یہ سلمان تھے, یہ ابوذر تھے. بلال کا مقام دیکھیں, رنگت سیاہ ہے, خاندانی غلام ہے, حبش سے چل کے آیا ہے, وابستہ ہو گیا مودت فی القربہ کے تحت. اعزاز کیا ملا کہ اہل زبان ہیں مکے والے, خاندانی عرب ہے, لیکن یہ عجم کا ہوتا ہوا اجمی ہوتے ہوئے, زبان عربی نہیں ہے, زبان توتلی ہے, یہ شین کو ادا نہیں کر سکتا, شین کو کہتا ہے سین, اشہادوں کی بجائے اشہادوں کہتا ہے, لیکن اشہادوں کہنے والے کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کی خاندانی عربی بولنے والوں کی مجال نہیں. اگر میری بارگاہ میں میری مسجد میں اگر کوئی مسند آذان پہ فائد ہو سکتا ہے تو وہ بلال حبشی ہے, وہ بلال ہے. اور پھر خود ہی فرمایا سین و بلال عند اللہ شین, کہ بلال کی سین در اصل شین ہے. کیوں کہ بلال کی زبان پہ ہوتی ہے تو وہ سین ہوتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ شین بن جائے. سین و بلال عند اللہ شین, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے وہ شین بن جاتی ہے. تو مودت فی القربہ کے تحت جو بھی وابستہ ہوا اس گھرانے سے اس نے کمال حاصل کیا, دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی عزت. لہذا مسلمانوں ذرا غور فرماؤ, آل محمد معصوم نمونہ عمل اس دنیا کے اندر جن کی پیروی واجب ہے, اگر پیروی نہ کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ٹھکانہ وہی ہے کہ جہاں ٹھکانہ حارث بن نعمان فہری کا, جہاں ٹھکانہ مروان کا. لہذا اگر عزت حاصل کرنی ہے تو حق کی مودت ادا کرنا پڑے گا. جس طرح بلال باعزت ہو گیا, سلمان باعزت ہو گیا, ابوذر باعزت ہو گیا. توجہ ہے صاحبان, ایک صلوات پڑھ دیں مر محمد والا. ہم خاندان نہیں دیکھتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آل محمد کے کون کتنا قریب ہے. دیکھیے بلال کا خاندان اونچا نہ تھا, غلام تھا,
سلمان کا خاندان آتش پرست تھا، لیکن آئے ہیں تو کتنے عظیم ہو گئے ہیں۔ ابو لہب مکے میں رہتے ہوئے ہاشمی تھا، بنو ہاشم سے تعلق تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو خاندان کسی کو اونچا نہیں بناتا جب تک کہ وہ خود اونچا نہ ہو۔ یہ کمزور کردار والے خاندان کا سہارا لیتے ہیں کہ جو خود مضبوط نہیں ہوتے۔ توجہ ہے؟ خاندان تو ابو لہب کا بھی ہاشم ہے، لیکن اتنا پست ہے، قرآن مذمت کر رہا ہے۔ خاندان سلمان کا اونچا نہیں ہے، لیکن اتنا بلند ہے، السلمان منا اہل البیت بن گیا۔ لہذا خاندان معیار نہیں ہے، معیار ہے کردار۔ میرے بھائیوں، آدم سے لے کے آج تک ذرا جائزہ لیں۔ آدم کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک بلند ہے، ایک پست ہے۔ توجہ ہے؟ حابیل بلند ہو گیا، قابیل پست ہو گیا، اس لیے کہ بھائی کا قاتل ہے۔ نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا ہے، پست ہو گیا کہ باپ کی شریعت کا باغی ہے، نبی کی شریعت کا باغی ہے۔ جناب آسیہ فرعون کے گھر میں رہتی ہوئی بلند ہیں۔ کچھ گھبرائے ہوئے ہیں آپ؟ آسیہ فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے بلند ہے۔ بلند کردار بلند ہے نا، کردار بلند ہے، اس لیے بلند ہے۔ تو جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے بلند ہو گئی۔ آسیہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گی تو سید الانبیاء کی دلہن بنے گی۔ کتنا اعزاز ہو گیا جناب آسیہ کا، کتنی بلند ہو گئی جناب آسیہ۔ تو سید الانبیاء کی دلہن بنیں گی۔ آسیہ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بلند ہے۔ اس کے برعکس لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، نبی کی بیویاں ہوتے ہوئے پست ہیں۔ قرآن نے مذمت کی۔ نبی کا حرم ہوتے ہوئے پست ہو گئی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی۔ قرآن نے مذمت کی۔ جناب سید الانبیاء کے حرم میں ایک بیوی ہے جناب ام حبیبہ۔ ام حبیبہ کا خاندان بلند نہیں ہے، امیہ کے خاندان سے تعلق ہے۔ یہ جناب ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی ہوتے ہوئے سارے مسلمان سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کو، اس لیے کہ کردار بلند ہے۔ ان کا کردار اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ سید الانبیاء کی مسند بچھی ہوئی ہے۔ ان کے بابا جان ان سے ملنے آئے، ابو سفیان ملنے آئے اور یہ اس مسند پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے نیچے سے مسند کھینچ لی، مسند کھینچی۔ بابا کہنے لگے بیٹی میں اس مسند پہ بیٹھنا چاہ رہا تھا، آپ نے کھینچ لی مسند؟ کہا اسی لیے تو کھینچی ہے کہ آپ بیٹھنا چاہ رہے تھے۔
نبی کی بیوی اتنی عظیم ہے کہ باپ کو بھی نبی کی جگہ پہ بیٹھنے نہیں دے رہی. تو دیکھیے ہم آج تک سلام پیش کرتے ہیں جناب ام حبیبہ کو کہ نبی کی مسجد پہ اپنے باپ کو بیٹھنے نہیں دیا. کہا بیٹی میں بیٹھنا چاہ رہا تھا. کہا نہ یہ نبی کی مسند ہے. نبی کی مسند پہ وہ بیٹھے گا جو اس مسند پہ بیٹھنے کا اہل ہے, جو اہلیت رکھتا ہے. نبی کی جگہ پہ بیٹھنے کی جو اہلیت رکھتا ہے وہی بیٹھے گا. یہی وجہ ہے ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ نبی کے منبر پہ کافی عرصے بعد ایک وہ آیا جو اس جگہ بیٹھا کہ جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے, اور دیکھنے والوں نے جب حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا دیکھو تم یہ حیرت میں پڑ رہے ہو کہ میں نبی کی جگہ پہ آ کے بیٹھا ہوں, اس زینے پہ بیٹھا ہوں جس زینے پہ نبی بیٹھا کرتے تھے. یہ تو لکڑی کا منبر ہے. کیا تم نے کعبہ کے صحن میں بت شکنی کرتے ہوئے مہر نبوت پہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا؟ گویا منبر نبی پہ بیٹھے, این اس جگہ آ کے بیٹھے کہ جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے, اور بیٹھتے ہی یہی خطبہ دیا. پہلا جملہ ہے اس خطبے کا الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق علی بطانہ. حمد ہے اس اللہ کی کہ آج حق اپنے مقام پہ واپس آ گیا. آج پروفیسر صاحب اکیلے ہیں داد دینے میں. پہلے یہاں ان کے سامنے ایک اور بھی بیٹھا کرتے تھے, آج وہ کسی وجہ سے, لیکن آج پہلو میں بٹھایا ہوا ہے پروفیسر صاحب نے داد دینے کے لیے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں. حق اپنے مقام پہ واپس آ گیا. یعنی وہی حق جو اس زینے کی زینت تھا, جس نے زینے کو زینت بخشی اپنے وجود اطہر سے, وہی حق واپس آ گیا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تو بیت اللہ میں مہر نبوت پہ قدم رکھ کے بولتے, اور وہ منظر دیکھیں بڑا عجیب ہے. ایک تفسیر ہے مسلمانوں کی, واقعی مطالعے کے قابل ہے, تفسیر کبیر, اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر ہے. بہت بڑے عالم دین ہو گزرے ہیں علامہ فخر الدین رازی. ان کی تفسیر کبیر, انہوں نے لکھا ہے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا کی تفسیر میں وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ کعبہ میں بت توڑتے ہوئے سارے اصحاب میں سے چن لیا اللہ کے نبی نے فرزند ابو طالب کو. فرزند ابو طالب کو چنا, فرزند ابو طالب کو. میں کہتا ہوں یہ علامہ فخر الدین رازی صاحب ہے بت شکنی کا مرحلہ, اور آپ لکھ رہے ہیں فرزند ابو طالب کو چنا, علی ابن ابی طالب کو چنا. صرف علی لکھ دیتے, امیر المومنین لکھ دیتے, فرزند ابو طالب کو چنا, فرزند ابو طالب کو چنا. پتہ چلا فخر الدین رازی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس ابو طالب کا بیٹا ہے جو نہ خود کبھی بتوں کے سامنے جھکا, نہ دادا جھکا, نہ پردادا جھکا, آج تک کوئی
گویا یہ فرزند ابو طالب کو بت شکنی کے لیے چنا، جانتے تھے کہ یہ جو بت شکنی کے لیے وہ آ سکتا ہے، نہ کبھی اس کے باپ نے کسی بت کے سامنے سجدہ کیا، نہ دادا نے نہ پردادا نے، آدم تک اسی کو جچتا ہے بت شکن ہونا۔ اسی کو جچتا ہے بت شکن ہونا۔ بت تھے اونچے، کافی اونچے اونچے، وہ دیوار کعبہ پہ اونچے، وہ گویا اپنی زبان بے زبانی میں خوش تھے کہ ہم تک تو ان کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا، لیکن نہیں جانتے تھے بے شک کوئی ہاتھ نہ پہنچے کیا ید اللہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو ید اللہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی یہ بت اونچے ہیں، اور دیکھو تم میرے کندھوں پہ آ جاؤ اور تم میرے کندھوں پہ آ کے یہ بت شکنی کرو، توجہ ہے نا آپ کی، میرے کندھوں پہ آ جاؤ اور بت توڑ دو۔ میں کہتا ہوں یہ کندھے کسی عام فرد کے کندھے نہیں ہیں، یہ شانہ وہ عظیم شانہ ہے جس پہ مہر نبوت ہے، مہر نبوت جس پہ قرآن ہے، اس پہ قدم۔ لیکن اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں یا علی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بڑے قرآن پہ چھوٹا قرآن بھی رکھا جاتا ہے، بڑے قرآن پہ چھوٹا قرآن رکھا جائے تو عیب کی بات نہیں ہے، بڑے قرآن پہ چھوٹا قرآن رکھ دینا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ قدم رکھے مہر نبوت پہ، جا الحق بت لڑ جاتے تھے، ذاق الباطل بت ٹوٹ جاتے تھے، ان الباطل کان زہوقا بت رسول کے قدموں پہ آ جاتے تھے ٹوٹ کے، بت شکنی ہو گئی۔ بت شکنی کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی اب اتر آؤ۔ علی نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ اتنا بلند ہونے کے بعد اترنے کو دل نہیں کر رہا۔ اچھا علی کتنے بلند ہو چکے ہو؟ اب دیکھیں ایک تو یہ وہ جو مہر نبوت پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں، ایک تو وہ خود بلند ہیں، ان کی اپنی ذاتی بلندی بھی اتنی ہے کہ پروردگار نے نام ہی علی رکھا ہے، نام ہی علی رکھا ہے، خود ہی اتنے بلند ہیں۔ اور جب نبی علی کو بلند کرے، یہ نبی کی بلندی اپنے مقام پہ، علی کی بلندی اپنے مقام پہ، جب دونوں بلندیاں آپس میں جمع ہو جائیں تو اس بلندی کا پھر کیا تصور ہوگا، وہ بلندی کہاں تک پہنچے گی؟ یہی وجہ ہے سوال جواب تفسیر کبیر میں موجود ہے، یا علی کتنے بلند ہو چکے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہو کہ اگر حکم دے تو ذرا جھکتے ہوئے عرش معلّہ کو ہاتھ لگا دو۔ اور لکھا ہے علامہ فخر الدین راضی نے کہ بالآخر وہ جبرائیل جو کہ اس گھر میں قرآن صامت لے کے آتا تھا، توجہ دیکھیے خطیب کے پاس جملے ہوتے ہیں، وہ جبرائیل جو کہ قرآن صامت لے کے آتا تھا، گویا بلندی سے قرآن صامت کو اس گھر میں اتارتا تھا، آج وہی آیا اور نبی کی مہر نبوت سے قرآن ناطق کو اتارا، قرآن ناطق کو اتارا، اور ادھر اصحاب رسول انگشت بدندہ ہیں۔ اس موقع پہ بھی بخل بخل لک ابن ابی طالب کی صدا بلند ہوئی، ان کی حیرت کو دیکھ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس، ہو لوگو تمہیں معلوم نہیں کہ علی کتنا بلند ہے؟ میں تمہیں بتاؤں، میں چراغ ہوں
تو علی اس کی لو ہے، میں شجر ہوں تو علی ثمر ہے، میں جسد ہوں تو علی سر ہے، میں دعا ہوں تو علی اثر ہے۔ میں دعا علی اثر، میں جسد علی سر، میں شجر علی ثمر، میں چراغ علی اس کی لو، میں دعا ہوں، دعا رسول دعا ہے، علی اس کا اثر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تک دعا ہو اور اثر نہ ہو، بھائی دیکھیے نا، دعا ہو اور غیر مؤثر ہو تو غیر مؤثر دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دعا اس وقت تک دعا ہے ہی نہیں جب تک اس دعا میں اثر نہ ہو۔ دعا میں اثر نہ ہو تو دعا عبث ہے، دعا اثر کے بغیر بیکار ہے۔ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، یعنی اثر میں ڈالوں گا، دعا کرنا تمہارا کام ہے۔ دعا میں اثر اللہ کے فضل سے۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ لوگ کافی آ کے التجائیں کرتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسی بات بتائیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ بہت سی وجوہات ہیں دعا قبول نہ ہونے کی۔ ہمارے باطن کے اندر کچھ ایسی خصلتیں موجود ہیں جن کی جو رکاوٹ بنتی ہے قبولیت دعا میں۔ کیوں علی والوں گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ در سے آل محمد ہے۔ بہت سی ایسی خصلتیں ہیں ہمارے اندر جو دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ مولا علی کی دعائیں کمیل تو آپ نے پڑھی ہوگی، اے میرے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ان گناہوں کے متعلق کہ جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ ایسے گناہ ہیں جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ وہ گناہ جب تک ہم ترک نہیں کریں گے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں، دعائے کمیل کا جملہ ہے، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ جب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جب تک وہ گناہ ہم ترک نہیں کریں گے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ حالانکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو والدین کا گستاخ ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں سارے نہیں گنوا سکتا، گنجائش نہیں، ہاں اتنی نشاندہی کرتا جاؤں، جو والدین کا گستاخ ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ماں کے سامنے لڑکے آیا ہے، ماں سے لڑ کے مسجد میں آ گیا اور سجدے میں چلا گیا، دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اللہ کہتا ہے میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں، تجھ پہ تیری ماں ناراض ہے۔ بسم اللہ۔ یہ باتیں میں نہیں بتاؤں گا تو اور کون بتائے گا؟ تجھ پہ تیری ماں ناراض ہے، میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ تجھ پہ تیرا باپ ناراض ہے، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ باپ، اور شاید میں نے دوسری مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ باپ ناراض ہے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور دیکھیے پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ارے تو علی کو ناراض کر کے دعائیں کرے کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ ہائے ہائے،
ہاں اللہ تو قبول کرنے والا ہے، لیکن ہم بھی تو وہ خصلتیں دور کریں نا جو دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جو حرام رزق کھاتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، جس کے پیٹ میں حرام ہے دعا قبول نہیں ہوتی، جس کے جسد پہ یہ لباس حرام کا ہے، حرام کے پیسوں سے ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگین ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسے دعا قبول ہو؟ لہذا دعائیں قبول کرانا ہے تو ان عیبوں سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ اللہ تو قبول کرنے والا ہے۔ ہاں، شیطان جس کے باطن میں رکھ بس چکا ہے، جو شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ شیطان نے تو کہا تھا میں گمراہ کروں گا۔ ہاں، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ایک نسخہ عرض کرتا جاؤں۔ نہیں، اس جب تک سب کی مرضی نہیں ہوگی میں کیسے عرض کروں؟ یہ پرلے محلے والے یہ بھی سن رہے ہیں باتیں، وہ باہر والے محلے میں بیٹھے ہیں، وہ دروازے ماشاء اللہ، بلکہ باہر لوگ جو میں مجبور نہیں کرتا، اس لیے کہ حبس کا موسم ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ ہاں جی، کوئی ظاہر ہے کہ ہماری تو مجبوری ہے یہاں پہ بیٹھنا ہے، تو میں مجبور نہیں کرتا، لیکن میری بات تو پہنچ رہی ہے آپ تک۔ اگر پہنچ رہی ہے تو ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ شیطان کے تسلط سے بچنے کے لیے صبح صبح ایک عمل ہے کہ سارا دن شیطان نزدیک نہیں آئے گا۔ شیطان کوشش کے باوجود گمراہ نہیں کر سکے گا۔ شیطان پورا اپنا زور لگا لے لیکن اس بندے پہ تسلط حاصل نہیں کر سکے گا، یہ معصوم کا وعدہ ہے۔ توجہ ہے، معصوم نے وعدہ فرمایا صبح صبح یہ عمل کر لو، پورے دن شیطان تم پہ تسلط حاصل نہیں کر سکے گا، تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، تم پہ وہ گرفت حاصل نہیں کر سکے گا، بے بس ہو جائے گا شیطان۔ عمل بھی آسان ہے۔ کیا عمل ہے؟ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع سے پہلے، طلوع سے پہلے، ہاں یہ مشکل ہے، طلوع سے پہلے، ہاں میں جانتا ہوں جناب، اسی معاشرے کا رہنے والا ہوں، میں کوئی آسمان سے تو نہیں اترا، آپ کے درمیان ہی پلا بڑا ہوں۔ طلوع سے پہلے کون اٹھے؟ طلوع سے پہلے۔ اور میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ذرا صبح صبح طلوع سے پہلے یہ چہل قدمی کر کے تو دیکھو، درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ پرندوں کی چہچہاہٹ یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ پرندے جانور ہو کے، پرندے ہو کے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں طلوع سے پہلے، طلوع سے پہلے۔ یہ کبھی آپ ذرا جو درخت کثرت سے ہیں جہاں، ہاں جی درخت گھنے ہیں، وہاں جا کر تو دیکھیں، بلکہ ان درختوں پہ بھی میں نے دیکھا ہے صبح صبح پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ آپ تو اشرف المخلوقات، آپ کو تو اللہ نے انسان بنایا، آپ کو دیر دیتا ہے۔ علی والو، علی کی ولایت کا دم بھرنے والوں، ولایت علی، ولایت علی۔ بے شک مجھے آج یہ میں چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں، بلکہ پانچویں مجلس ہے، پانچویں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہر روز ولایت کے متعلق عرض کیا کرتا ہوں، لیکن ولایت کا دم بھرنے والوں کبھی خیال بھی کرو، ولایت کس چیز کا نام ہے؟ ولایت ہے محبت علی کا نام۔ اگر محبت علی قلب کے اندر موجود ہے تو علی ابن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں؟ زندگی کا نچوڑ و آخری جملہ ہوتا ہے
علی والوں دعوت فطر ہے، طلوع سے پہلے یہ عمل کر لو۔ صبح کی نماز کے بعد کیا عمل ہے؟ 11 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت، 11 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ معصوم کا وعدہ ہے پورے دن شیطان گرفت حاصل نہیں کر سکے گا، کوشش کے باوجود شیطان قابو نہیں پا سکے گا، کوشش کے باوجود۔ اور جس پہ شیطان قابو نہ پا سکے وہ رحمان کے سائے میں ہوتا ہے۔ 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، آسان سا عمل ہے۔ عامل لوگ ایسے ایسے اعمال بتاتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیں تو شیطان قابو حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہاں شیطان نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، میں ضرور بضرور گمراہ کروں گا۔ عن الیمین وعن الشمال وعن الفوق، میں دائیں طرف سے، میں بائیں طرف سے، توجہ ہے صاحبان، میں سامنے کی طرف سے گمراہ کروں گا، میں پشت کی جانب سے گمراہ کروں گا، میں دائیں طرف سے گمراہ کروں گا، میں بائیں طرف سے گمراہ کروں گا۔ یعنی چاروں سمتیں، مشرق کی طرف سے، مغرب کی طرف سے، شمال کی طرف سے، جنوب کی طرف سے شیطان آئے گا، حملہ کرے گا، لیکن رب رحمان نے فرمایا یہ راندہ درگاہ یہ 2 سمتیں بھول گیا، یہ مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف سے تو آئے گا، لیکن اگر کوئی عبد، اگر کوئی بندہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کرے گا تو میں بخش دوں گا، اگر زمین پہ اپنی پیشانی رکھ دے گا تو بخش دوں گا۔ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کرو تو اللہ غفور الرحیم ہے، اپنا سر سجدے میں رکھو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ لہذا میرے بھائیو یہ سجدہ یہ معراج انسانیت ہے، سجدہ انسانیت کی معراج ہے، سجدہ انسانیت کا وقار ہے۔ یہ سجدہ یہ انسانیت کو بلند کرتا ہے۔ بس اسی سجدے کی یادگار کے طور پر ہم یہاں جمع ہیں۔ سجدے بہت سے یادگار ہیں، تاریخ کے اندر بہت سے یادگار سجدے موجود ہیں، لیکن جیسا سجدہ کربلا والوں نے کیا ویسا سجدہ اس پوری روئے زمین پہ موجود نہ ہے۔ پوری کائنات ارضی و سماوی میں یادگار سجدے ہوں گے، لیکن کربلا والوں کا سجدہ ہی الگ ہے۔ پانی پی کر جانثاروں کی ہجوم میں صف بندی کر کے سجدہ کرنا اور ہے، اور لک و دک صحرا میں 72 لاشوں کے درمیان، تڑپتے ہوئے لاشوں کے درمیان 3 دن کا بھوکا پیاسا گرم ریت پہ سجدہ ریز ہونا یہ اور ہے۔ اجب تو ملائکۃ السماء، آسمان کے ملائکہ تعجب میں پڑ گئے اس سجدے کو دیکھ کر۔ بس میرے بھائیوں یہ رونے کی راتیں ہیں، ماتم کی راتیں ہیں۔ اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ یہ آنسو شفاعت کا بہترین ذریعہ ہے، یہ آنسو بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلند آواز سے گریہ کرنا یہ گناہ کبیرہ کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ پڑھیں اعمال کی کتابیں، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب غم حسین میں آنسو تیرے رخساروں پہ جاری ہو جائیں تو پھر تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ ایسا بہترین عمل ہے میرے بھائیوں۔ آج مجھ سے فرمائش کی ہے میرے ایک عزادار بھائی نے
کہ ان یتیموں کے مصائب بیان کرو جو یتیم کوفہ میں باپ کی شہادت کے بعد گلی گلی کوچا کوچا سفر کر کر کے اتنے تھک گئے کہ ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھتے ہیں کہ اماں کو تو ہم چھوڑ آئے تھے بابا بھی ہمیں چھوڑ گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. معصوم ہے, ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے ان مجالس میں. بس میرا دل کر رہا ہے دو جملے سنو اور عبادت مکمل ہو جائے. بس اللہ بلا تشبیہ دونوں کے سر یہ مسلم کے شہزادے ہیں لیکن ہاشمی ہے نا, تو مورخین نے لکھا ہے اتنے حسین تھے کہ انہیں دیکھ کے چاند بھی شرماتا تھا. اجرکم اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنے یہی وجہ ہے ابن زیاد کے تخت پہ جب ان دو شہزادوں کے سر آئے گا, ابن زیاد کے تخت پہ یہ بڑا ظالم تھا, بڑا سنگ دل تھا. اس نے پوچھا اس حارث خبیث سے, حارث ملعون سے, مجھے سچ بتا یہ کن کے سر ہے, مجھے سچ بتا یہ کن کے سر ہے. کہنے لگا یہ مسلم کے شہزادوں کے سر ہے, مسلم کے یتیموں کے سر ہے. یہ کہنے لگا میں نہیں مانتا, اس لیے کہ یہ تو اتنے حسین تھے کہ چاند شرماتا تھا. یہ ان کے رخساروں پہ نیلے نشان کہاں سے آ گئے, یہ ان کے رخساروں پہ یہ نیلے نشان کہاں سے آ گئے ان کے رخساروں پہ, اور یہ ان کے بدن پہ یہ زخم کے نشان کہاں سے آ گئے. بس زاداروں دونوں شہزادے آپ کو معلوم ہے ایک مومنہ کے گھر میں موجود تھے. میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون, 1 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے, میں اپنے بھائی کو وقت دوں. یہ اس حارث ملعون نے گرفتار کیا مومنہ کے گھر سے, اللہ اس پہ لعنت کرے, یہ بڑا ظالم تھا. اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا. کربلا میں ہونے والے ظلم اپنے مقام پہ, ذرا اس کا ظلم ملاحظہ فرمائیں. ایک روایت میں نے خود پڑھا ہے, یہ دونوں شہزادے یہ 4 ہستیوں کی مظلومیت کے وارث تھے, مظلومیت کے وارث تھے یہ دونوں شہزادے. امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کے وارث اس لیے کہ جس طرح ہمارے 7ویں مولا قید ہوئے یہ بھی قید ہوئے. دوسرا 4 سال کی معصومہ کی مظلومیت کے وارث, کہ جس طرح 4 سالہ شہزادی کو تماچے لگے, میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. 4 سالہ فاطمہ, 4 سالہ فاطمہ کو کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک اللہ دارو اتنے تماچے لگے, اتنے تماچے لگے کہ جتنے تماچے کربلا سے لے کے کوفہ سے شام تک اس 4 سال کی مظلومہ کو لگے, اتنے تماچے ان 2 معصوموں کو ایک رات میں لگے. ایک رات میں اتنے تماچے مظلوموں کو لگے, اداداروں سے ہو گئے. لیکن میں اتنا عرض کروں گا, اے معصومہ, اے مظلومہ, آپ بہت مظلومہ ہیں, آپ بہت معصومہ ہیں, آپ کو تماچے لگے لیکن آپ کو باندھا تو نہیں لے آتا, نہیں باندھ کے تماچے نہیں مارے گئے تھے. ان شہزادوں کو باندھ کے تماچے لگائے گئے تھے, انہیں اسیر کر کے تماچے لگائے گئے تھے کہ ان کے ہاتھ کو لے ہوئے تھے. بس ہزاروں یہ دوسری معصومہ مظلومہ ہے جن کے یہ 2 شہزادے وارث تھے. یہ شہزادے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے بھی وارث ہے, مظلوم کربلا کی مظلومیت کے وارث ہیں کہ جس طرح مظلوم کو 13 ضربوں سے ذبح کیا گیا. اس حارث ملعون کے ہاتھ میں خنجر تھا, پہلے اس نے بڑے شہزادے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا, لیکن چھوٹے شہزادے نے کہا یہ میرے باپ کی جگہ پہ ہے, میں اپنے سامنے قتل نہیں ہونے دوں گا. یہ
نہیں یہ میرے بیٹے کی جگہ پہ ہے، میں اپنے سامنے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے بڑے شہزادے کی گردن پہ خنجر چلانا شروع کیا، خنجر چلانا شروع کیے۔ چھوٹا دیکھ رہا ہے، بڑا شہزادہ جمع ہو رہا ہے۔ سر قلم کر کے اس نے ایک طرف رکھا، لاشیں کو دریا میں بہا دیا، لاشیں کو دریا میں بہا دیا۔ اور جب یہ لاشیں دریا میں گیا، چھوٹا شہزادہ دیکھ کر کہتا ہے بھیا اپنے چھوٹے بھائی کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ بس اور لاشا رک گیا، دریا کی لہروں پہ لاشا رک گیا، اور اب چھوٹے شہزادے کو جو ذبح کیا اور سر ایک طرف رکھا اور چھوٹے شہزادے کا لاشا دریا میں بہایا۔ دریا میں بہانے کے بعد کیا دیکھا کہ دونوں شہیدوں نے اپنی باہیں ایک دوسرے کے کٹے ہوئے گلے میں ڈال دی، ایک دوسرے کے کٹے ہوئے گلے میں ڈال دی۔ اب مجھے معاف رکھنا، مقتل کا یہ جملہ ہے، بس ختم ہو گیا میرا بیان۔ اب یہ اس کی مضمونیت کے باعث ہے، یہ میرے 6 مہینے کے سپاہی باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی مظلومیت کے باعث ہے۔ وہ کس طرح کہ جب اس ملعون نے دیکھا کہ ان دونوں شہزادوں نے اپنی باہیں ایک دوسرے کے کٹے ہوئے گلے میں ڈال دی ہے، معجزہ رونما ہو گیا۔ جو بھی دیکھے گا اثر قبول کرے گا۔ اس نے جدا کرنے کے لیے تیر کمان میں جوڑا اور تیر روانہ کیا، زمین ہل گئی، پردہ دیر سے آواز آئی، میں کہاں باتوں کروں۔ اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔